السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کی پریشانی دور ہوتی ہے، مصیبت ختم ہوتی ہے۔ سب سے بہتر صدقہ مال کا صدقہ ہے۔ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی خوشی اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے نیک اور اچھا کام کرنے کا نام صدقہ ہے۔ لیکن صدقہ کا مطلب عام طور پر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مانگنے والوں، غریبوں اور فقیروں پر اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے۔ صدقہ اسے کہتے ہیں۔ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ ویسے تو ہر مانگنے والے کو صدقہ خیرات دے دینا چاہیے، یا جس کے بارے میں ہمارے دل میں خیال آئے کہ آدمی غریب ہے اس سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن صدقہ خاص طور پر ایسے لوگوں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے جو غریب ہونے کے باوجود اپنی ضرورت دوسروں سے بیان نہیں کرتے، بھوکے سو جاتے ہیں لیکن دوسروں سے کچھ نہیں مانگتے۔ قرآن میں ایسے لوگوں پر صدقہ کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ صدقہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے۔ صدقہ کرنے کا طریقہ۔ صدقہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کو بنا بتائے ہوئے چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، یا اس کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے وہاں سامان خرید کے دے دیا جائے۔ صدقہ دینے والوں کو یہ بات اپنی دماغ میں بیٹھا لینی چاہیے۔ صدقہ دے کر یہ نہ سمجھے کہ سامنے والے پر کوئی احسان کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ احسان چکانے کی امید رکھے۔ صدقہ کر کے احسان جتانے سے صدقہ کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے اور صدقے کا ثواب نہیں ملتا، اس پر سے یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ قرآن میں صدقے کی فضیلت۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے یا سید کی طرح ہے جس میں 7 بلیاں اور ہر بلی میں 100 دانے ہو۔ اس سے اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں کہ تھوڑے سے خرچ سے کتنا فائدہ ہے، لیکن یہ فائدہ دنیا میں کم اور قیامت میں زیادہ ملے گا۔ اس لیے ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ فائدہ دنیا میں کم اور قیامت میں زیادہ ملے گا، اس لیے ہم کو اس کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے احسان نہیں بتاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور کل قیامت کے دن ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ صدقے پر 28 حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں باقی: پہلی صدقہ جاریہ، دوسری نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے، اور تیسری علم جو اس کے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی کے ایام کے 1 درہم صدقہ کرنا مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، یا رسول اللہ، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میرا خیال ہے کہ اگر وہ کچھ بول سکتی تو ضرور مجھے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتی۔ آپ فرمائیں، اب اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کروں تو کیا اس بات کا ثواب ان کو ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مرحومین صدقہ اور خیرات کے سبب قبر کی تپش سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام مال سے صدقہ دیتا ہے وہ اس شخص جیسا ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے جس سے اور بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اگر وہ اس قابل نہ ہو؟ فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرے اور اس کمائی سے اپنے آپ کو نفع پہنچائے اور کچھ صدقہ کرے۔ عرض کیا، اگر اس کا
مقدور نہ ہو، فرمایا کسی حاجت مند کی مدد کرے۔ پوچھا اگر اس کی بھی کیا آپ جانتے ہیں؟ استطاعت نہ رکھتا ہو، فرمایا اگر بالمعروف کرے۔ سوال کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا اپنے آپ کو شہر پہنچانے سے باز رکھے، یہی اس کا صدقہ ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں جاہلیت کے دنوں میں ایک نیک کام کرتا تھا، جیسے کہ نماز، غلاموں کی رہائی اور صدقہ وغیرہ۔ اب اسلام لانے کے بعد کیا مجھے ان نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیاں تم کر چکے ہو انہی کی برکت سے تم مسلمان ہوئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا تو ایک صدقے کا ثواب ہے، لیکن کسی کی رحم رشتہ دار کو دینا دوہرا ثواب ہے، ایک تو صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اپنے قبیلہ طے کا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو چونکہ اسلام میں یہ پہلا صدقہ تھا، اس لیے اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اپنے قبیلہ طے کا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو چونکہ اسلام میں یہ پہلا صدقہ تھا، اس لیے اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کھانا کھایا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے کہ یہ صدقہ ہے یا تحفہ؟ اگر کوئی کہہ دیتا کہ یہ صدقہ ہے تو صحابہ سے فرماتے تم لوگ کھاؤ، اور اگر وہ کہہ دیتا کہ پیشکش ہے تو اپنا دست مبارک بڑھا کر نوش فرما شروع کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کھانا لایا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے کہ یہ صدقہ ہے یا تحفہ؟ اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ یہ صدقہ ہے تو صحابہ سے فرماتے تم لوگ کھاؤ، اور اگر وہ کہہ دیتا کہ پیشکش ہے تو اپنا دست مبارک بڑھا کر نوش فرمانا شروع کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ غنی کے واسطے صدقہ لینا جائز ہے اور نہ تندرست کے واسطے جو محنت کر سکتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، ان میں سب سے کم درجے کی بلا جذام اور برص ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی نیک کام کا ثواب کسی گزرے ہوئے شخص کو پیش کرتا ہے تو اس ثواب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی رکابی میں رکھ کر اس شخص کی قبر پر لے جاتے ہیں اور اس کے خبر کرتے ہیں کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے یہ تحفہ تمہیں بھیجا ہے، اسے قبول کرو۔ یہ سن کر وہ مردہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی جو ایسے تحفے کے محروم رہتے بہت غمگین ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ پاکیزہ بات اور نرمی کا ثواب سائل کا صدقہ ہے۔ اگر جیب خالی ہو تو میٹھی بات خیرات کا نعمول بدل ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ 70 بلاؤں کو دفع کر دیتا ہے، ان میں سب سے ہلکی بلا کوڑ کی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر دینے والے کو ہر دانے کے بدلے میں 70,000 محل ملیں گے جن کی لمبائی مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ جو کچھ روزے کی حالت میں لغو اور بیہودگی کی جاتی ہے اس کے بدلے مساکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ سخاوت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے سخاوت کرنے کے بعد احسان جتانا۔ علماء نے کہا ہے احسان جتانا سخاوت کا سود ہے جو حرام ہے۔ مال و زر رکھنے والا غنی نہیں ہوتا بلکہ غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہو، یعنی توانگری دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال و زر سے۔ حضرت عبداللہ مطلب ابن ربیع رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کے اموال لوگوں کے میل ہوتے ہیں، یہ محمد اور اہل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا وعیز بھی پورا عطا فرمایا کرتے تھے۔ مومن کے لیے اس میں اسلامی کا شائبہ بھی نہ ہوگا کہ وہ پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ گویا ہمسائے کی خبرگیری مومن پر واجب ہے اور لازم ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا شخص وہی ہے جو سب سے اچھا اخلاق والا ہو۔ درہم اور دینار یعنی مال و زر میں گرفتار جس قدر انسان ہیں جن کے دلوں پر دنیاوی مال کی ہوس قبضہ کر چکی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ وفات سے ایک روز پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا اے عائشہ وہ دینار کہاں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً اٹھی اور 8 دینار جو رکھی ہوئی تھی لے آئی اور آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیناروں کو کچھ دیر تک الٹتے پلٹتے رہے، پھر فرمایا اے عائشہ اگر میں یہ دینار اپنے گھر میں چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کروں تو میرا رب کیا فرمائے گا کہ میرے بندے کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ عائشہ ان کو فوراً مسکینوں میں بانٹ دو۔ چنانچہ اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو آخری پونجی تھی اسے نکال کر محتاجوں کو تقسیم کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت کے درخت کی جڑ جنت میں اور اس کی ٹہنیاں دنیا میں جھکی ہوئی ہے۔ جو اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ لے گا وہ ٹہنیوں جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور کنجوسی کے کیا آپ جانت درخت کی جڑ بیچ کو دوزخ میں اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ایک ہی ٹہنی سیدھی جو دوزخ میں پہنچا دے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔